بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أن الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحمد لله. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفیں جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے. درود و سلام ہوں امام اعظم قائد اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بات کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جو بچے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے وہ ذرا آگے ہو جائیں. سب آگے ہو جائیں, آگے ہو جائے بیٹا, قریب آ جائیں, قریب آ جائیں. پیچھے جو بچے بیٹھے بیٹا آپ بھی قریب آ جائیں, آگے ہو جائیں. شاباش. جن کی کوئی مجبوری ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ آپ اور میں جو یہاں جمع ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنا دے اور ہم اس مجلس سے تب ہی اٹھیں جب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ اعلان کیا گیا ہو کہ میں نے سب بندوں کو معاف فرما دیا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس مجلس میں بیٹھنے سے پہلے جو ہمارے حالات ہیں, اس مجلس سے اٹھنے کے بعد ہمارے حالات اور ہمارے معاملات میں بہتری آئی اور ہم ایک قدم اپنے اللہ کی طرف اور آگے بڑھ گئے ہیں اور اپنے گناہوں کے معاملے میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر بات کو سنتے ہیں تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اللہم آمین. ایک چھوٹی سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, بچے بچے کو یہ سورت زبانی یاد ہے. سورۃ التکاثر ایک عظیم ترین سورت, ایک خوبصورت ترین سورت, ایک بے مثال سورت, ایک ایسی سورت اگر اس کی تشریح کو ہم پڑھیں, اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اس سورت کو اگر ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس سورت سے محبت ہو جائے. ایک ایسی سورت جو آنکھوں کو کھول دے, غفلت سے جگا دے. آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سورت کو کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکے اس سورت کو یہاں سے اپنا کے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت اس سورت کی اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر, اے لوگوں تمہیں غافل کر دیا ہے التکاثر, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق نے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے معاملے میں تمہاری فکر مندی نے تمہیں الہاکم, تمہیں الہاکم کر دیا. جی الہاکم کا مطلب کیا ہے؟ الہاکم لفظ لہو سے نکلا ہے. لہو کا مطلب ہوتا ہے دھیان ہٹانا. ہر وہ
ہٹا دی ہے. انسان تمہاری جو فکر بنتی ہے وہ بدل گئی ہے. کیوں؟ اتقاء، کیونکہ تم نے ایک دوسرے سے جو آگے بڑھنے کی کوشش میں جو تم لگے ہوئے. کیا مطلب؟ مزید اس پہ غور کرتے ہیں میرے بھائیوں. یہ جو قرآن پاک ہے نا، اللہ کا کلام، یہ ایسا ایک سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس قرآن میں جتنا بھی ہم غور کریں گے، جتنا بھی اس کی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اب غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک بے شمار مفسرین نے قرآن کی تفسیر، قرآن پاک کی آیات کا مفہوم، ان آیات سے نکلنے والی باتیں، ان آیات میں موجودہ نصیحتیں، بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن آج بھی جب آپ قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں نا، تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب ہوں جو روزانہ ایک نئی شکل میں تمہارے سامنے آنے. اللہ اکبر. مجھے ان کی بات یاد آ رہی ہے، اس شخصیت کی بات جو اسلام کو قبول نہیں کر سکا، اس مشرک کی بات جب مشرکین مکہ جمع ہو گئے تھے اور یہ طے کرنا چاہ رہے تھے کہ اب حج کا موسم آ رہا ہے، لوگوں نے حج کے لیے آنا ہے، اب ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا ہے تاکہ ہماری بات ایک ہو. ہم میں سے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ شاعر ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ نجومی ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ پاگل ہے. تو لوگ ہماری باتوں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں کہ ان کی تو باتیں ہی ایک نہیں ہیں. اور ہم مل کے ایک بات پہ متفق ہوتے ہیں. ایک شخص کے سامنے ہے جو مکہ کے سمجھدار لوگوں میں سے ایک شخصیت، لوگ سارے جمع ہوئے، انہوں نے کہا مجھے بتاؤ، اپنے خیالات میرے سامنے رکھو. ایک نے کہا مجھے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتا ہے یہ باتیں جادو ہے. اس شخص نے بڑے دیر تک غور کیا، کہا کہ نہیں، جادو نہیں. وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو بیٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں اور ان کے بارے میں پلاننگ کر رہے تھے. کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ نجومی ہے. بڑا سوچ کے تحت نہیں، اس کی باتیں میں نجومیوں کو دیکھ چکا ہوں، اس کی باتیں نجومیوں والی باتیں نہیں. کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ پاگل ہے. کہا کہ پاگلوں کو بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. میں نے بڑے پاگل دیکھے لیکن نہیں، لوگ باتیں رکھتے گئے. تب انہوں نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم جو باتیں محمد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو الگ ہی کوئی مٹھاس ہے. اس نے جو الفاظ کہنا مشرک ہو کے کہ ایک ایسی باتیں ہیں، روزانہ یہ باتیں ایک نئی انداز میں سامنے آتی ہیں، روزانہ ان باتوں نے ایک نیا الفاظ میں ان کے سامنے آنا ہوتا ہے. ایسی باتیں ہیں جو کبھی پرانی ہوتی نہیں ہے، ہر زمانے کے مطابق یہ باتیں ملتی ہیں، ہر ماحول کے ساتھ یہ باتیں مل جاتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ ان باتوں کا تعلق ہے، ہر شخص کو ان باتوں کی سمجھ آتی ہے. یہ بے مثال باتیں ہیں. قرآن کو غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو متکبر، تمہیں غافل کر دیا ہے، تمہیں ہٹا دیا ہے اپنے مقصد سے. بلا ہمارا مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے مقصد کو سمجھ لیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. کیا ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم جانوروں کی طرح صرف کھائیں اور پیئیں اور آرام کریں؟ جانور بھی تو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں. جانور بھی تو اپنے لیے گھر بناتے ہیں. کیا یہی ہمارا مقصد تھا؟ یہ ہمارا مقصد ہے کس دن تھا؟ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو انہیں، کھانے تو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پینے دو. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور امیدوں میں رہتے ہیں تو رہنے دو، اور قریب جان لیں گے. ان لوگوں کو ان کے مقصد سے غافل کر دیا ہے. ہم اپنے مقصد سے غافل ہو گئے، ہم بھول گئے ہیں ہم کس لیے رہے ہیں. ان کے دل غافل ہو گئے ہیں. ہم نے
لیکن ہماری نمازوں میں جان نہیں. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھنے والے. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وہ لوگ بھی تھے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا, اپنے گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے سجدے میں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ, اور اللہ کے سامنے گر کے روتے تھے اللہ کے کلام کو سن کے. اور اللہ کے کلام کو سن کے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر بڑھ جاتا تھا. ہم بھی اللہ کا کلام سنتے ہیں. رمضان آ رہا ہے, رمضان میں اکثر ہم پورا قرآن سنتے ہیں لیکن ٹس سے بس نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے قرآن سنا ہے. فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں. ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے, ہماری آنکھیں سوکھ چکی ہیں. ان آنکھوں سے گانے سن کے تو آنسو نکل آتے ہیں, پیار اور محبت کی کہانیاں پڑھ کے اور سن کے آنسو نکل آتے ہیں, ڈرامے اور موویاں دیکھ کے آنسو نکل آتے ہیں. دنیا کے غم اور دنیا کی تکلیفوں سے آنسو نکل آتے ہیں. دنیا کا مال اور دولت حاصل کر کے خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں, لیکن اللہ کا کلام سن کے یہ ڈر سے مست نہیں ہوتے. اللہ کا کلام سن کے انہیں فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ اللہ تمہیں غافل کر دیا, تم بھول گئے ہو میرے بندوں, تم بھٹک چکے ہو, تمہارے دلوں کو سخت کر دیا ہے. تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں تو پتھروں کے مانند سخت ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یا اللہ کس چیز نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا؟ کیوں ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں کرتا؟ کیوں تیری باتوں سے ہم سدھرتے نہیں ہیں؟ کیوں ہم حرام کھانے سے باز نہیں آتے؟ کیوں ہم زبان سے جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے؟ دھوکہ دینے سے آج بھی ہم باز نہیں آتے. ہم جانتے ہیں انجام جہنم ہے, ہم جانتے ہیں یہ عمل کریں گے اللہ ناراض ہوگا, ہم جانتے ہیں یہ عمل ہم نظر لے جائے گا, ہم جانتے ہیں کہ گناہ کر کر کے ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر کے رکھ دی ہے. ہمیں پتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے اللہ کے سامنے, کیسے ہم اپنے رب کا سامنا کر سکتے ہیں یہ گناہوں کے ساتھ. ہمیں پتا ہے کہ ہم اس گناہوں کے ساتھ سامنا نہیں کر سکتے. ہمیں پتا ہے کہ اس اللہ کی بہت بڑی ضرورت ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. ہم جانتے ہیں کہ اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. ہم جانتے ہیں اس جیسا پکڑ کوئی پکڑ نہیں سکتا. ہم جانتے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے صبر کر لے, اللہ کے لیے اگر اپنے خواہشات کو چھوڑ دے, اللہ کے لیے اگر رب کو راضی کر لے, اللہ کے لیے اگر کچھ قربانیاں دے دے, میرے اللہ نے وہ بدلہ دینا ہے جو کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. پھر بھی ہم بس سے بس نہیں ہوتے. کیوں؟ اللہ کو منتقل, کیونکہ میرے بندے تو اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہے, کیونکہ تو بھول گیا ہے اور تو اتکال پر بیٹھ گیا ہوگا. بس آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. مال اتنے حاصل کر لیے ہیں نا, اور پیسے کمانے ہیں, شہرت اور کمانا ہے, ایک گھر میں تو اور گھر بنانا ہے. دنیا بڑھانے کے چکر میں, دنیا میں آگے بڑھنے کے چکر میں تم اپنے مقصد سے غافل ہو گئے ہو, تم اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہو. حتی زرتم المقابر, اور یہی تمہاری کوشش ہے. صبح اٹھتے ہو, رات تک تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیسے کمانے ہیں, پیسے کمانے ہیں, پیسے کمانے ہیں. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں, آج صبح جب آپ اٹھے ہو ابھی تک کن کاموں میں ہم لگے ہیں؟ مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم کرتے کیا ہو, تو میں کہوں گا کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں بزنس مین ہوں, میری دکان ہے,
میرا کاروبار ہے، کیا یہی مقصد تھا؟ کیا یہی کام تھا میرا؟ کیا مجھے یہی کہا گیا کہ جاؤ ڈاکٹر بنو؟ مجھ سے پوچھا جائے بیٹے کو کیا بنایا، بچوں کو کیا تربیت دی؟ دنیا سکھایا، اپنے پیروں پہ قدم، اپنے پیروں پہ قدموں میں کھڑا کیا۔ اگر تو نہ کرتا تو بھی وہ کھڑے ہوتے، تو اس کوشش میں نہ لگا ہوتا تو بھی تیرے اللہ نے انہیں رزق دینا تھا۔ یہ تیرا مقصد تو نہیں تھا۔ تجھے کب اللہ نے کہا کہ صرف بچوں کے کھانے پینے کے بارے میں سوچو؟ کب اللہ نے کہا کہ صرف ان کے لیے گھر بنانے کے بارے میں سوچو؟ تو کرتا نہ کرتا، تیرا اللہ تجھ سے زیادہ بچوں کے بارے میں فکر مند ہے، وہ تیرے بچوں کو بھوکا نہ مارتا۔ تو بھول گیا کہ تیرا مقصد کیا تھا۔ الہاکم التکاثر، صبح سے لے کے رات تک تیرا مقصد بس یہی رہ گیا کہ پیسے کمانے میں، دنیا کمانا ہے، کما۔ یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ جو ضرورت کو مقصد سمجھ لے وہ غلط فہمی میں ہے، وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، انسان تو اسی مقصد میں لگا رہے گا، پیسے کمانے، دنیا کمانے کے چکر میں تو لگا ہے، یہاں تک کہ تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے۔ جوانی گزار لی، بڑھاپا گزار لیا، زندگی گزار لی، رزلٹ کیا؟ رزلٹ زیرو۔ ایک کفن کے ساتھ تم قبر میں جاؤ گے، اور جو تم نے مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑا ہے، یہی بچے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، اس مال کی خاطر تجھے کچھ بھی نہیں ملا اگر تم نے صرف اسی کو اپنا مقصد سمجھ لیا۔ حتی زرتم المقابر، اگر کوئی حقیقت ہے اس دنیا میں تو وہ ایک موت ہے، جو حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں۔ کلا، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کلا، نیور، ہرگز ہرگز نہیں میرے بندے، ہرگز نہیں۔ یہ مقصد نہیں تھا۔ بندے تو غلط راستے پہ چل پڑا ہے، بندے تو غلط کر دیتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری یہ سوچ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا انجام ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے تجھے فائدہ ملے، ہو ہی نہیں سکتا کہ تو اپنے اللہ کے مقصد کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو مقصد بنا اور تجھے کامیابی ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سوف تعلمون، قریب جان لو گے، اللہ اکبر، بہت جلد جان لو گے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت دور ہے، ونراہ قریبا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت قریب ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کیا بڑے دن رہتے ہیں، بڑے سال رہتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں۔ کلا سوف تعلمون، بندے ہرگز ایسے نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب یہ آنکھیں کھل جائیں گی۔ جیسے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ لوگ تو سو رہے ہیں، انسان تو سویا ہوا ہے، جب موت آتی ہے تو انسان جاگتا ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ہم اپنے غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہم خواب کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ حقیقت کی دنیا میں وہ طرح وہ ہوتا ہے جس میں آنکھیں کھل جاتی ہیں موت کے ذریعے۔ یوم یرون الملائکہ لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے، فرشتوں کو بھی دیکھیں گے، جنت اور جہنم کو بھی دیکھیں گے، ہر چیز نظر آئے گی۔ کلا سوف تعلمون، صبر کر لے بندے، وقت تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ ثم
كلا سوف تعلمون. پھر ہرگز ایسے نہیں ہے. دوبارہ میرا اللہ وہی بات دہرا رہا ہے کہ میرے بندے ایسے نہیں ہے. آج باز آ جا, آج رک جا, آج اپنے اللہ کی طرف لوٹ آ, اپنے اللہ سے کہہ دے مولا زندگی پوری میں نے گزار دی ہے تیرے نافرمانی میں. اے اللہ مجھے نہیں یاد میں نے کتنے گناہ کیے ہیں. اے اللہ مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی میں کتنے دن رہتے ہیں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا اللہ رحمان ہے. مولا تیرے نبی, تیرے پرہیزگار بندے, تیرے اولیاء کرام وہ بھی کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی, درخت کے پتوں میں سے کھا گئے. اے اللہ نیک لوگوں سے بھی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اے اللہ میں کمزور بندہ ہوں, زندگی گناہوں میں گزار لی, آج معاف کر دے, آج کے بعد نہیں. آج سے عزم کرے میرے بھائیوں, آج سے ارادہ کرے, دل میں اللہ سے توبہ کرے کہ آج کے بعد اللہ کو ناراض نہیں کرنا. دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے, آج کے بعد مقصد ہے تو اللہ کی رضا مقصد ہے. آج کے بعد رات کو نہیں سونا جب تک اللہ تعالیٰ سے گفتگو نہ کر لے, اللہ تعالیٰ سے بات چیت نہ کر لے, اور اگر بھی گناہ ہوا ہے تو اس گناہ میں اللہ سے معافی نہ مانگے. عزم کرے, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, کہ یا اللہ مجھے توفیق دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے کہا کہتے ہیں, یا معاذ واللہ معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. بڑے خوش نصیب لوگ تھے کہ رسول اللہ کہتے تھے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. معاذ ہر نماز کے آخر میں اللہ سے دعا مانگ, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ میں کمزور ہوں, میری مدد فرما. اے اللہ میری مدد فرما, مجھے طاقت دے, مجھے ہمت دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں, ذکر کروں اور تیری اچھی طرح عبادت کروں. اے اللہ مجھے توفیق دے, کیونکہ میں کمزور ہوں, تیری مدد کے بنا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج یہ ارادہ کرے, اللہ سے مدد مانگے, اللہ سے بار بار مانگے. دیکھیں اللہ تعالیٰ منزلوں کو کیسے آسان کرے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں, کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم. ایک دفعہ اللہ نے کہا کلا, دوبارہ میرا اللہ فرماتا ہے کلا, تیسری بار میں اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہرگز ایسے نہیں میرے بندے, کاش کہ تجھے یقینی علم ہوتا. کیا مطلب یقینی علم ہوتا؟ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ بس ابھی جہاں دھاکہ ہونے والا ہے, اگر آپ کو میرے پہ یقین نہیں ہے تو آپ نے کہنا ہے کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا. اگر یقین ہے تو آپ سکون سے یہاں نہیں بیٹھ سکتے. گویا اللہ فرما رہا ہے, بندو تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے, تم کہتے تو ہو کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے, ہر روز ہر نماز میں تم اللہ پر ایمان کی گواہی تو دیتے ہو. یہ کیسا ایمان ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں برائی سے نہیں روکا. کلا لو تعلمون علم الیقین, کاش کہ تمہیں یقینی علم ہوتا. مطلب یہ کہ تمہارا ایمان نہیں ہے, تمہارا یقین نہیں ہے. اگر تمہارا ایمان, تمہارا یقین تمہیں گناہوں سے نہیں بچاتا. اگر تمہیں یقینی علم ہوتا لترون الجحیم, تم اپنے ان آنکھوں سے جہنم کو دیکھتے. اللہ نے کہا ہے کہ جہنم ہے تو تم دنیا میں رہتے ہوئے, اللہ کی باتوں پہ یقین کرتے ہوئے, جب تم حرام کمانے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو تمہیں جہنم نظر آتا, جب تم جھوٹ بولنے
مؤذن اذان کر کے بلائے اذان میں ہے یا الصلاۃ ہے اور تم نماز کے لیے نہ جاؤ تو تمہیں جہنم کی آگ نظر آ جائے. یہ یقین کا تقاضا ہے. لترون الجحیم. لیکن اگر یقین میں کمزوری ہے ثم لترونها عین الیقین. اللہ اکبر. اگر دنیا میں یقین کی آنکھوں سے جو انسان اللہ کی باتوں میں یقین کرتے ہوئے جہنم کو نہیں دیکھ پاتا, پھر اللہ فرماتا ہے ایک دن آئے گا جب تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کاش اے اللہ کے رسول آپ دیکھتے اس وقت جب انہیں جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. جب نہ چاہتے ہوئے انہیں جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا. کہیں گے کاش نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. کاش کہ ہمیں ایک موقع مل جاتا, کاش کہ ہم دوبارہ لوٹ پاتے. أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَٰذَا. کہا جائے گا کہ یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. أَفَسِحْرٌ هَٰذَا. وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ یہ تو خیالی باتیں ہیں, بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ بتاؤ آج بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. کاش کہ اب دیکھ پاتے جب یہ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع ملتا. وَلَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. تو ہم دوبارہ لوٹائے جاتے تو ہم اپنے اللہ کی باتوں کا انکار نہیں کریں گے اور ہم مومن بن جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ان کے سامنے وہ باتیں ظاہر ہوں گی جو یہ دنیا میں نہیں دیکھ پاتے تھے. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لیکن انسان تو ہے ہی جھوٹا, اگر اسے لوٹا بھی دیا جائے تو بھی اپنی باتوں سے پلٹ جائے گا, غافل ہو جائے گا. یہ تو ہے ہی جھوٹے. میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ ہم غافل ہو چکے ہیں, اپنی غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ثم لترونها عین الیقین. اے انسان اگر تو عقلمند ہے تو قیامت کے دن سے پہلے دنیا میں جہنم کو دیکھ لو, قیامت کے عذاب سے پہلے دنیا میں اسے محسوس کر لو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے, اس کی سند میں تو کلام ہے لیکن یہ بات بڑی شاندار بات ہے. کہتے ہیں اے لوگو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اے لوگو اپنا محاسبہ کر لیا کرو اس سے پہلے کہ اللہ کے سامنے محاسبہ ہو. اللہ نے تو بات لینا ہے. عقلمند وہ ہے جو اپنے اللہ کے پاس جانے سے پہلے دنیا میں حساب لے لے, حساب لے لے. میرے بھائیوں اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے. عقلمند وہ ہے جو دنیا میں بھی یہی سوچتے ہیں کہ جب موت کے بعد جانا ہی ہے تو دنیا میں کیوں نہ ہم اپنے اللہ کے راستے پہ چل پڑے, کیوں نہ ہم سفر آج ہی شروع کریں, کیوں نہ ہم آج سے کوشش کیوں نہ کریں. جو انسان وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے, من جد وجد, من کوشش کرتا ہے, جو اپنے سفر کے لیے وقت سے پہلے کرتا ہے, پہلے تیاری کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آگے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں دنیا گزار رہے ہو, ایک دن ہر روز تم آگے بڑھنے کی کوشش میں تو لگے ہو, مال زیادہ کمانے کی کوشش میں تو لگے ہو. یاد رکھو
ہر رکے کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. ہر رکے کے بارے میں اللہ کے سامنے حساب ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا یومئذ اس دن عن النعیم ان نعمتوں کے بارے میں. جتنا زیادہ دنیا کماؤ گے اتنا سخت سوال ہوگا. جتنا تمہارا مال اور جائیداد زیادہ ہوگا اتنا ہی آگے مشکل ہوگا جواب دینا. میرے بھائیو اس صورت کا مغز، اس صورت کا مقصد، آج کے اس درس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ہم اٹھیں اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ عہد کریں. یہ اپنے آپ سے عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ آج سے ہم کوشش کریں گے کہ خود کو اللہ کے راستے پہ چلائیں. کوشش کریں گے کہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ماشاءاللہ یہ تھے